أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہایت ہی قابل تکریم اور ہزارہ تعظیم ہمارے علماء، صوفیاء، اتقیاء، مساجد کے ائمہ، شہر کے ذمہ داران اور عزیز طلباء، طبیعت ہماری بہت زیادہ خراب ہے. کئی روز سے تو دست ہو رہا تھا اور کل سے بخار ہے، 101 تک چلا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ہم نے وعدہ کر لیا تھا، گزشتہ 10 دنوں سے ہم جھارکھنڈ اور بہار کے دورے پر ہیں. آج میری واپسی تھی، لیکن نامعلوم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ آج بجائے واپسی کی اب کل انشاءاللہ واپسی ہوگی. بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، ہماری ہمت بھی نہیں پڑ رہی کہ ہم کچھ بولیں آپ سے. لیکن میں مفتی عبدالودود صاحب سلمہ اللہ کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں. میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابھی مولانا نے بیان کیا، کیا نام مولانا عیسیٰ صاحب، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. سمجھا آپ نے؟ انہوں نے بیان کیا شمس الدین التمش کا واقعہ اور صحبت کا اثر. اب ہم آپ کو 2 قصہ سناتے ہیں مظاہر علوم کے. بس ابھی 2 منٹ میں کر دیتے ہیں. مظاہر علوم کے ناظم اعلیٰ تھے حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب، ناظم مظاہر علوم رحمۃ اللہ علیہ. ان کو 2 بزرگوں کی صحبت ملی تھی، ایک حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تقریباً 20 سال صحبت ملی تھی حضرت اقدس تھانوی کی. جب وہ دنیا سے انتقال فرما گئے تو اپنے خادم گورا سے کہا کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ 39 سال تک میری تکبیر تحریمہ فوت ہوئی. یہ آپ تک یہ صحبت کی اثرات و ثمرات و برکات ہیں. 39 سال ہم سے تو فرض بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. ایک بات صحبت کی اثرات و ثمرات و برکات مولانا نے چھیڑا ہے تو مولانا ہی کے بعد آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو نیکی ملے انہیں کو مل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ میدان قیامت میں ایک بندہ حاضر ہوگا اور اللہ سے عرض کہے گا اللہ جہنم میں پھینک دیجیے. کہا کیوں پھینک دیں؟ کہا ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، فیصلہ جہنم میں جانے ہوگا تو ویسے پھینک دیجیے. کہا ٹھیک ہے. تو کہتے پھر ایک اور بندہ آئے گا، اس کا نام اعمال تولے جائیں گے تو ایک نیکی کم پڑ جائے گی. تو اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ. تو وہ جو کھڑا ہوا کنارے کہے گا اللہ ایک نیکی میرے پاس اسے دے دیجیے تاکہ یہ تو جنت میں چلا جائے، ہم چاہے جہنم میں جائیں یا کہیں جائیں. ایثار و قربانی وہاں بھی چلے گی. اللہ فرمائیں گے تو بھی جا وہ بھی، دونوں جنت میں چلے جاؤ. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر تقریباً 88 سال ہوئی ہے، غور سے سننا، خاص کے لڑکے سنے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے حضرت والد ماجد کی صحبت، مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ اچانک بھی بد نظری مجھ سے ہوئی ہو. اچانک بھی بد نظری مجھ سے ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے کہ اچانک بھی کسی نامحرم پہ میری نظر پڑی ہوئی ہو. یہ ہے صحبت کی اثرات و ثمرات. ہم کو تو محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم شریعت کا سہارا لیتے ہیں. شریعت کہتی ہے اچانک نظر پڑ جائے معاف ہے، لیکن تم دوبارہ پھر نظر ڈالو یہ گناہ ہے. اب آ گئی سمجھ میں فقیہ شہر کی بات، سہو نظر معاف ہے، قصد نظر حرام. صحبت کے یہ اثرات و ثمرات و برکات ہیں. جب آدمی کسی کے صحبت میں رہتا اس سے استفادہ کرنے کی نیت سے،
آدمی جب کسی کے صحبت میں بیٹھتا ہے اس سے استفادہ کرنے کی نیت سے، تو دوستوں اور بزرگوں پھر اس کی زندگی میں وہ انقلاب آتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ہمارے باعمل اساتذہ کرام اور ذمہ داران اپنے طلباء کی تعلیم کے ساتھ اگر تربیت کا خیال رکھیں تو یہی لڑکے جوہر قابل نکلیں گے۔ تربیت کے فقدان کی وجہ سے علم تو آ جاتا ہے جو معلومات کہلاتی ہے، کیونکہ علم کا تقاضا ہے عمل، اور عمل کا تقاضا ہے کہ عمل کو خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور ابھی مولانا نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ تو بہت آسانی سے کہہ کے نکل گیا اپنا۔ اس میں 3 لفظ ہیں، یا ایھا الذین بولو آمنو، اس کے بعد کیا ہے اتقوا اللہ، اس کے بعد کیا ہے 3 جملے ہیں، 3 جملے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس سے پتہ لگا کہ صالحین کی صحبت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے جب تک تقویٰ نہ آئے، اور تقویٰ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک اس کو صالحین کی صحبت نہ ملے گا۔ یا ہم اپنے قابل ست تکریم علماء سے بڑے ادب سے اور احترام سے، بڑی عزت سے اور بڑے تکریم سے ایک سوال کرتے ہیں طالب علم ہونے کے ناطے کہ قرآن کس کی کتاب ہے بھائی؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو۔ نہیں ہماری ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کہ مولانا کی ہو، کسی کتاب سے بولو، اللہ کی۔ تو اللہ کو اختیار تھا نا کہ جو چاہتے کہہ دیتے۔ اللہ کہہ دیتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع العالمین، کام ختم تھا۔ مع العارفین، مع العاشقین، مع المومنین۔ لیکن اللہ نے ان تمام الفاظ کو نہیں نقل کیا، کہا کونوا مع الصادقین، صالحین بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدق ایک ایسی اعلیٰ ترین صفت ہے جس کا اعلیٰ ترین درجہ انبیاء کو، اس کے بعد اعلیٰ ترین درجہ صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو حاصل ہے۔ جب کسی کے اندر صدق پیدا ہو جاتا ہے تو صالحیت بھی آ جاتی ہے، معرفت بھی آ جاتی ہے، عشق بھی آ جاتا ہے، ایمان بھی آ جاتا ہے، تقویٰ بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا صادقین کی صحبت میں رہو۔ اور صالحین کی صحبت کا اثر بہت زبردست ہے۔ ہم صرف ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد اول حضرت ماں شاہ وصی اللہ الہ آبادی کے نام سن رکھا ہوگا علماء نے، پرانے بزرگ ہیں، بہت پرانے، 1967 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں ہیں۔ حضرت تھانوی نے خواجہ صاحب کو لکھا تھا، خواجہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ خانقاہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ فرمایا ایک ہی شخص جانشین ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس قدر اللہ کی یاد میں گھوما ہوا فنا فی اللہ ہے کہ وہ اس منصب کو قبول نہیں کرے گا، وہ ہے مولوی وصی اللہ صاحب الہ آبادی۔ آپ اسی سمجھے شیخ شہادت دے رہا کتنی بڑی۔ ان کا انتقال ہوا، جو بات آپ کو سنانی ہے وہ سن لیجئے، ضمناً جو بات آ رہی ہے کہ ایک ان کی 3 جگہیں تھی، بمبئی میں، الہ آباد میں، فتح پور تال نرجہ، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اعظم گڑھ، اب ضلع مئو میں ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا انتقال ہوگا تو کہاں دفن کریں گے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بمبئی میں، وہاں بڑے ماننے والے ہیں، فتح پور تال نرجہ میں وہاں ہمارا گاؤں ہے، الہ آباد میں یہاں۔ فرمایا پھول کیا ڈالو گے تربت میں میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ لوگ سمجھے نہیں بات کو اس وقت، اللہ والوں کی بات سمجھنا آسان تھوڑی ہے۔ لیکن 1967 میں جب وہ جہاز، مظفری جہاز سے گئے حج کرنے کے لیے، اور پانی کی جہاز میں ان کا انتقال ہوا اور پانی ہی میں ان کو دفن کر دیا گیا، تب سمجھ میں آیا کہ پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گا، کہ مطلب یہ ہے کہ تم کو کفن دفن میرا ملے ہی کہ دفن کہاں کرو گے۔ تو ان کے زمانے میں ایک جاوید صاحب تھے، اس صحبت کی بات آئی ہے، بس یہ سن لیجیے۔
بہت اچھے شاعر، بہترین لاجواب شاعر تھے، اور ترنم تو ان کا ان سے بھی لاجواب تھا، اور بالکل معمولی آدمی تھے. اور الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اور شراب کے رسیا تھے، شراب پی کے دفتر جاتے تھے، اور پھر جو بچ جاتی وہ دفتر سے پی کے گھر آتے تھے، جھومتے جھامتے جائے. جب ہوش میں رہتے تھے حضرت مولانا شاہ وصول اللہ صاحب کا نام سنتے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، بمبئی سے آ رہے ہیں، کیرلا سے آ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے یہ سب مولویوں کے دھندے ہیں، سب کھانے پینے کا سب مسئلہ ہے، یہ کہتے تھے. حضرت کے ایک خادم نے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، ان سے ان کی دوستی تھی، آنا جانا تھا. تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ جاوید صاحب آپ ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات تو کر لے. کہا نہیں باپ رے باپ، ہاں میں نہیں ملوں گا مولویوں سے، یہ سب بڑی خطرناک قوم ہے. کوئی بات نہیں ہے. تو حضرت شاہ وصول اللہ، غور سے سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت شاہ وصول اللہ صاحب سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک جاوید صاحب ہیں، بہت اچھے شاعر، بہترین لاجواب شاعر ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے کہ شراب بہت پیتے ہیں، اور علماء اس کے بڑے بدزن ہیں، مشائخ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے. تو شاہ صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو اگر کسی دن موقع مل جائے تو تم میرا ان سے آمنا سامنا کرا دینا، بس ملانا نہیں، صرف آمنا سامنا ہو جائے بس. تو شاہ صاحب اس زمانے میں حکیم شمس الدین صاحب کے کہنے سے فجر کے بعد ٹہلتے تھے، رکشے پر بیٹھ کے ٹہلتے تھے. تو وہ کبھی کبھی جو ہے تو ٹہلتے ٹہلتے الہ آباد اسٹیشن چلے جاتے تھے. تو ایک دن ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی نظر پڑی کہ جب شاہ صاحب گزرتے ہیں اسٹیشن سے تو جاوید صاحب نکلتے ہیں. سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ جاوید صاحب نکلے اور شاہ صاحب کا رکشہ پہنچ گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا حضرت یہی ہے جاوید ہاشمی. غور سے سنیے گا، صحبت کا اثر. آپ لوگ کہتے ہیں نا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ دیکھو کیا ہوا. جیسے ہی شاہ صاحب کا رکشہ گھوما، جاوید ہاشمی سیدھے دفتر سے نکلے، سرخ آنکھ ان کی. شاہ صاحب کی آنکھ بڑی سرخ تھی، وہ شراب سے سرخ تھی، یہ معرفت الہی سے سرخ تھی، دونوں آنکھیں سرخ تھی. سامنا پڑا، دونوں ایک گھور گھور دیکھا. شاہ صاحب نے خوب گھور کے دیکھا، بالکل یہی شکل ہے ایسے اب جیسے بتائیں. اور انہوں نے بھی دیکھا، ایک شراب پیے ہوا تھا وہ گھور کے دیکھ رہا تھا، ایک معرفت الہی کی شراب پیے تو وہ بھی گھور کے دیکھ رہا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. رکشہ رک گیا، لوگ رک گئے، پورا سڑک رک گئی ایک دم سے، اسٹیشن کی سڑک. آخرکار جاوید صاحب نے اپنی آنکھ جھکا لیا، چلے گئے، سب کام ختم. حضرت کی مجلس ہوتی تھی 9 سے 11 تک، وہ اسی حالت میں پیے ہوئے آ گئے. اللہ والوں کی خاص بات یہ، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ اس فعل کو حقیر سمجھتے، فاعل کو نہیں. وہ آ گئے تو شاہ صاحب نے اشارہ کیا بولو مت، یہ جہاں تک آتا ہے آنے دو. وہ اپنا دھکا اکا دے کے سیدھے جا کے وہاں بیٹھ گئے. لیکن شریف آدمی تھے، انہوں نے شراب پی ہوتے نا، انہوں نے یہاں یہ ایسے بات کیا، کچھ بات نہیں. شاہ صاحب بولتے رہے. پھر پلٹے اور فرمایا کہ شراب پی رہے ہو، معرفت کی شراب کب پیو گے تم؟ معرفت شراب پیو ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن محبت الہی کی شراب پی لو. یہ نشہ تو اتر جاتا ہے، وہ نشہ کبھی نہیں اترے گا. شاہ صاحب جاوید صاحب کھڑے ہو گئے، فرمایا محبت کی شراب پیو، معرفت کی شراب پیو، ایسی شراب پیو جو اس کی وہ شراب قبر میں بھی حشر میں بھی کام دے. بس اٹھ گئے وہاں سے، چلے گئے اٹھ کر گئے. جا کر کے غسل کیا، نہایا، توبہ کیا، اور پھر شاہ صاحب کے آ کر اسی دن کا ایسے ہاتھ بڑھا دیا، پلا دے ساقیہ شراب محبت، میں تیرے در پہ اسی لیے آیا ہوں. پھر جانتے ہیں اتنا بڑا، یہ مولانا نے کہا التمس جو تھے کوئی عالم نہیں تھے. اللہ کا قرب پانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح العقل ہونا ضروری ہے، طالب ہونا ضروری ہے، طلب ہونا ضروری ہے.
ایک زمانہ گزر گیا 8-10 سال، بڑی معرفت، بہت اونچا مقام پایا انہوں نے۔ کتنا اونچا مقام پایا یہ 1 منٹ کی بات سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ گئے، حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، الہ آباد میں ایک بزرگ ہے ہماری سلسلے کے ہیں، شاہ محب اللہ الہ آبادی، تو وہ سرحانے کھڑے ہوئے، ہم پہچانے کھڑے ہوئے۔ میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، وہ سورہ ملک پڑھ رہے تھے، غور سے سنیے، 1 سیکنڈ کی بات ہے، ابھی میں نے 3 رکوع پڑھا تھا کہ وہ آگے میرے پاس صاحب کشف ہو گئے تھے، آئے فرمایا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں لڑکے سے کہو سرحانے کھڑے ہو کر سورہ ملک پڑھے، سورہ یاسین نہیں۔ کہا شاہ صاحب فرما رہے لڑکے سے کہو سرحانے کھڑا ہو سورہ ملک پڑھے، قبروں پر سورہ ملک پڑھا جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے ہم کو کھینچا ادھر کر دیا، خود آگے ادھر کو آگے، پھر پڑھا میں نے۔ ہم اس دن سے، بہت زمانہ ہو گیا، اس دن سے 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے، سورہ ملک پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولیاء کرام، پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بخشتے، اس دن سے میرا معمول بن گیا ہے پڑھا۔ اتنا اونچا معرفت، تو صالحین کی صحبت کی ضرورت ہر زمانے میں ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے۔ بہت واقعات ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے ہیں چونکہ دیر بھی ہو رہی ہے اور بچوں کو ختم قرآن بھی کرانا ہے۔ یہ مولانا کی برکت سے یہ اتنی سی بات کہا۔ اللہ تعالی ہمیں صدق دل کے ساتھ بزرگان دین سے جڑنے کی اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ہٹاؤ، ارے قرآن ہے نا اوپر نیچے رکھا ہوا ہے، قرآن کو بڑھا رکھا ہے، ادھر سے اٹھاؤ، ہٹاؤ کرسی۔ اللہ قرآن شریف لا الہ الا اللہ۔ چلو چلو چلو، دیر ہو رہی ہے، 12 بج رہا ہے۔ ہٹا دو کرسی، ہٹا دو یہاں سے، بس اب کیا ہے، تو دعا ہونی ہے۔ مفتی عبد المجید صاحب کو کچھ کہنا ہے کیا؟ پڑھو، کہاں سے باقی ہے؟ کہاں سے باقی؟ سورہ فلق سے، سورہ ناس سے، 29ویں پارے سے، کہاں سے باقی ہے؟ پڑھو، یہ لے لو نا، چلو بس پڑھو، چھوڑو اس کو سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن قل الرحيم هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کی تشریف آوری، ان کی بعثت، ان کی آمد پورے عالم میں لا الہ الا اللہ کے لیے ہوئی تھی. صرف لا الہ الا اللہ کے لیے. کائنات کے ذرے ذرے کو یہ سمجھانا تھا اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، کوئی اس کا نہ صفت میں شریک ہے نہ کوئی اس کی ذات میں شریک. یہاں چلتے چلتے بس ضمناً بات کرتے ہیں. احادیث میں سورہ اخلاص کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، علماء جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن میں ان بزرگوں کی برکت سے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ بطور وظیفے کے سورہ اخلاص پڑھنے کا مزاج بنا لیں. یہ بہت سی آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کم سے کم 11 مرتبہ فجر سے پہلے یا فجر بعد، مغرب سے پہلے یا مغرب بعد، یا عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد بنا لیں پڑھنے کا مزاج. تو آپ کو 2 چیزیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی، ایک قلب کا سکون، ایک توحید میں رسوخ. نمبر 2، سورہ کافرون، چاروں خل اس کو کہتے ہیں. سورہ کافرون اگر کوئی شخص 5 مرتبہ پڑھ رہا ہے، یہ ہمارے مشائخ نے لکھا، تجربہ میں بھی پڑھتا ہوں، ہمارے مشائخ نے لکھا جو شخص سورہ کافرون صبح شام 5 مرتبہ پڑھتا ہے وہ وساوس اور خطرات سے محفوظ رہتا ہے. ایک ہے خیالات، ایک ہے خطرات، ایک ہے وساوس، تینوں میں فرق ہے. خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، خطرات کہتے ہیں ان خیالات کو جو بار بار آئے، وساوس ان خیالات کو کہتے ہیں جو آئے اور دل میں جم جائے، نکلے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کافرون 5 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے وساوس اور خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں. آگے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. 2 طرح کے نقصانات ہیں، ایک نقصان ہے دنیا کا اور ایک نقصان ہے آخرت کا. دنیا کے نقصانات کو سورہ فلق میں بیان کیا اور آخرت کے نقصانات کو سورہ ناس میں بیان کیا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر کیا گیا تھا تو اس کے دفع کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی تھی. دنیا کا نقصان کیا ہے؟ حاسد حسد کی وجہ سے، معاند عناد کی وجہ سے، دشمن دشمنی کی وجہ سے آپ پر سحر کر دے، آپ پر جادو کر دے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں جادو اور سحر کی وجہ سے، تو یہ دنیا کا نقصان ہے. آخرت کا اس میں کوئی نقصان نہیں. اس کا علاج بتایا گیا کہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، پانی بدم کرو، پیو، اس سے نہاؤ، انشاءاللہ یہ اثرات اتر جائیں گے. آخرت کا نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان یہ ہے کہ آدمی میں جب وساوس آتی ہیں اور وساوس گندے قسم کے آتی ہیں اور اتنے گندے آتی ہیں اور اتنے آ کے جم جاتے ہیں کہ کفر کا اندیشہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو انسان کی ساری زندگی کی اعمال حق ہو جائیں اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے. اللہ نے اس کا علاج سورہ ناس میں بتایا. دیکھیے سورہ فلق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے 1 مرتبہ، لیکن یہاں 3 مرتبہ کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس.
آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے بہت بڑا، بہت بھاری ہے. اس لیے اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا او رب الناس ملک الناس الہ الناس. ان وسوسوں سے پناہ چاہو جو وسوسے خبیث شیطان ڈالتی ہیں وساوس کی شکل میں. وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے آپ ہی کے علاقے کا قصہ، ہم نام نہیں لیں گے. رشتہ طے ہوا، تاریخ طے ہوئی، جو آج کل کی رسم ہے باقاعدہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ شادی حال بک ہوا، فلاں بالکل طے ہوا، دعوت نامہ بٹ گیا. 48 گھنٹے پہلے ایک صاحب ملے، بڑے خوبصورت نورانی چہرہ، سر پر ٹوپی رکھے، ہاتھ میں تسبیح. یہ انسانی شیطان ہے. اور مبارک ہو آپ کو لڑکی کی شادی لگی، مبارک، بہت دل سے مبارکباد، ہم آئیں گے آپ انشاءاللہ، آپ نے دعوت دیا ہے. کہاں لگی ہے؟ دیکھیے انسانی شیطان ہے. کہاں لگی ہے؟ فلاں جگہ. اچھا وہاں لگی ہے، ذرا ایک مرتبہ تحقیق کر لیجئے گا. دیکھ لیں بس اتنی جملہ کا، ذرا ایک مرتبہ تحقیق کر لیجئے گا. اب دماغ میں بات گھس گیا ہے. شیطان اسی لباس میں آتا ہے، مودی کے لباس، یوگی کے لباس میں نہیں آتا ہے، اسی لباس میں آتا ہے. جی ذرا اپنا تحقیق کر لیجئے گا صحیح لڑکی ہے کہ نہیں، کام ہوتا. اگلے 24 گھنٹے میں وہ رشتہ ختم ہو گیا. یہ ہے انسانی شیطان. شیطانی وسوسہ کیا ہے؟ کم علم ہے، صحبت نہیں ہے اللہ والوں کی، علماء کی صحبت نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، سجدے کا مزاج نہیں، دعاؤں کا مزاج نہیں ہے. اچھا آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ. اور ایک بات سوچ کے بتائیے گا کہ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ 22 کروڑ. ہندو کتنے ہیں؟ کا 70 کروڑ. تو ہمارے ملک کا قاعدہ ہے یہ کہ اکثریت جدھر ہوتی ہے ادھر حق ہوتا ہے. تو آپ حق پر ہیں کہ وہ حق پر ہیں؟ گئے ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ حق کا معیار قلت و کثرت نہیں ہے، حق کا معیار دعوت ہے، حق کا معیار حقائق ہے، حق کا معیار اللہ رسول کا فرمان ہے. طرز جمہوری اسیر پیر دانا شو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی نمی آیت. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. 10 کھوپڑی جمع ہو گئے کہ لیں ہاں. اب لیکن یہ خطرہ ڈال دیا. اب پڑھا لکھا نہیں ہے، صحبت نہیں حاصل ہے، علم نہیں حاصل ہے، تو آج کی جمہوریت کے چکر میں پڑ گیا. اب پڑھا لکھا ہوتا تو جواب دیتا کہ اللہ کی کتاب یہ نہیں کہتی ہے کہ جدھر اکثریت ادھر حق ہے. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن اللہ کی توفیق سے وہی جیتیں گے، وہی کامیاب ہوں گے. یہ جناتی وساوس ہے. تو سورہ فلق میں اس کو بیان کیا گیا اور آخرت کے نقصان کو بیان کیا گیا سورہ ناس میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 7 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہے وہ دنیاوی نقصان یعنی جنات و سحر کے اثر سے اور شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کی برکتوں سے ہمیں نوازے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں من الجنۃ والناس. وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من مالك يوم الدين من مالك يوم الدين من ملك يوم الدين من مالك يوم الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ألف لام ميم الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين هدى للمتقين قرآن کو تقوی کا کورس کہا گیا، تقوی کا نصاب۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذين يؤمنون بالغیب کہ وہ مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، رسول پر، جنت پر، جہنم پر، حساب پر، پلسرات پر، سزا پر، جزا پر، عرش کرسی لوح و قلم پر، مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ويقيمون الصلاة پہچان ان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل اسلام کی نادر خصوصیات میں سے یہ ہے، اسلام جو ہے وہ تمام نبیوں کا اقرار کرتا ہے، تمام کتابوں کا اقرار کرتا ہے، چاہے نبیوں کو رسولوں کے نام معلوم ہو نہ معلوم ہو، اور تمام کتابوں کا چاہے ان کتابوں کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، سب پر ایمان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وبالآخرة هم يوقنون اللہ پر ایمان لانے والے، مغیبات پر ایمان لانے، نماز کا قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، تمام انبیاء اور رسول اور کتب کا پر یقین رکھنے والے کی ایک سب سے اچھی اور اعلیٰ پہچان کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا۔ جب یہ صفات ربانی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پروان نجات ملتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم أولئك على هدى من ربهم واولئک هم المفلحون، وأولئك هم ہدایت کا پروانہ اور فلاح کا پروانہ ملتا ہے، طے ہو گئی ایسے شخص کی آخرت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، آمنت بالله صدق الله اللہم اجعل، آخری دعا پڑھو، اللهم آنس وحشتي في قبري اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم پڑھو، واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني الرزاق تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ یہ دعا پڑھنا بعض تابعین سے، بعض تبع تابعین سے منقول ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے، آخرت میں رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی، ہم سب کے ماں باپ کی، تمام مسلمانوں کی بلا حساب و کتاب کے مغفرت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو
دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ادارے کی حفاظت فرما، طلباء کو علوم نافعہ اعمال صالحہ کی دولت عطا فرما، اساتذہ میں اخلاص، للہیت، تقوی، آخرت کی فکر پیدا فرما، منتظمین میں امانت، دیانت، خوف و خشیت پیدا فرما، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما، لوگوں کو ہر لائن سے تعاون کی توفیق عطا فرما، اس ادارے کو مرکز رشد و ہدایت فرما، جتنے علماء کرام، مشائخ، اولیاء اللہ، علماء ربانی جمع ہوئے ہیں، مساجد کی ائمہ اور مدارس کے مدرسین، اللہ سب کے علمی فیضان کو جاری و ساری فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما، پورے ضلع کے علماء کو فیضان کو جاری و ساری فرما، ان کے علمی فیوزات و برکات سے پوری امت کو سرفراز و مالا مال فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے قابل تکریم علماء کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما، شریعت کو زندہ فرما، معرفت کو زندہ فرما۔ اللہ عام مسلمان نہیں بلکہ خواص کے گھر سے دین نکلا جا رہا ہے، سنت نکلی جا رہی ہے، یہ بڑے کرب کی بات ہے، بڑے پریشانی کی بات ہے۔ اے اللہ بہت دل دکھتا ہے، اللہ ہمارے تمام علماء کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، سنت پر چلنے والا بنا دے، شریعت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی ظالم حکومت جو ہے، جو طرح طرح کے قانون لا رہی ہے، اے اللہ اس ظالم کو ظلم سے روک دے، اللہ مظلوم کی غیب سے اعانت فرما دے، تمام مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی پوری حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اندرونی شر سے بھی اور بیرونی شر سے بھی حفاظت فرما، اپنی رحمت واسعہ کاملہ سے مالا مال فرما دے۔ اللہ یہ وقف بل جو آیا، یہ انتہائی خطرناک بل ہے جو قوموں کی تقدیر کو الٹ پلٹ سکتا ہے۔ اللہ اس بل کو واپس ہو جائے، غیب سے اس کے اسباب پیدا فرما دے، وقف کی جو شرعی حیثیت ہے اللہ اپنے کرم سے بحال فرما دے، اور اللہ ہمیں اس سلسلے میں جو خدمت ہماری ہو سکتی ہے ہمیں وہ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا سے جب ہم جائیں عافیت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہم سب کے بلا حساب و کتاب کے مغفرت فرما، اپنے تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما دے، سب کی مصیبت کا خاتمہ فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب پر رحم، سب پر کرم، سب پر فضل، سب پر انعام فرما۔ اپنے گنہگار بندے احمد نصر کو جملہ امراض، خاص کر پیر، پیٹ، گلے، بازو کی تمام تکالیف کو دور فرما۔ پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے ہم سب کی نسلوں کو قبول فرما۔ اللہم حاضر الدعاء وعلیک الاجابہ، ربنا وتقبل دعاء، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین برحمتک یا رب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ یہ کیا ہے؟ بچوں کو دینا۔